أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ آل عمران کی یہ 7 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 164 سے سلسلہ شروع ہو کر 171 پر ختم ہو رہا ہے، اور ان آیتوں میں بھی گزشتہ جن آیتوں پر گفتگو کی گئی اور ان کا جو موضوع بتایا گیا تھا غزوہ احد، وہی موضوع تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا، جس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے کہ سن 3 ہجری میں مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور جبل احد جو بڑا اونچا اور پھیلا ہوا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ دفاعی جنگ لڑی گئی. اس جنگ میں ایک گروپ سے، جن کو عام طور پر رومال کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں تیر انداز لوگ، ایک خامی رہ گئی، ان سے ایک کمی رہ گئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر 100% عمل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم بہر صورت اس پہاڑی پر جمے رہنا، چاہے جنگ شکست میں تبدیل ہو جائے، فتح ہو جائے، کامیابی ملے، ناکامی ہو، بہر صورت تم کو یہاں پہ جمے رہنا ہے. چونکہ ظہر ہوتے ہوتے صحابہ کو کامیابی ملنے لگی تھی،
اور مکہ مکرمہ سے جو لشکر آیا تھا وہ پیچھے ہونے لگا تھا، پسپا ہونے لگا تھا، اور صحابہ کو دھکیلتے ہوئے مکے کے راستے پر لے جا رہے تھے۔ تو یہ 50 لوگ جو فوج کی ایک چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے موقف کو چھوڑ کر، اپنے مقام کو چھوڑ کر ادھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ اس فرد کو تم نہ چھوڑنا، لیکن ان سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی لہذا اوپر جاؤ، حالانکہ ان کے امیر نے ان کو روکا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور مال غنیمت سمٹنے کے لیے میدان میں آ گئے، اور پھر مشرکین مکہ نے پیچھے سے حملہ کیا۔ میں تفصیل آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ شام ہوتے ہوتے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، پہاڑ کی وادیوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس وقت منافقین نے بھی اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور منافقین کو جو سب سے بڑی بات ہاتھ لگی تھی وہ یہ کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم چاہ رہے تھے مدینہ منورہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، باہر نکلے، دیکھو سارا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اسی دماغ پر، منافقین کے اسی اعتراض پر تبصرہ فرماتے ہوئے، کلام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان نادانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سال بدر میں، جبکہ صحابہ کی تعداد اور بھی کم تھی، حالات بالکل سازگار نہیں تھے، لیکن نصرت عنایت فرمائی، مدد عنایت فرمائی، غلبہ ملا مسلمانوں کو۔ تو ان کو اس بات سوچنا چاہیے کہ اگر کامیابی نہیں ملی تو کوتاہی کہاں رہ گئی، بجائے اس کے کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ منافقین نے یہ تعصب دینا شروع کر دیا تھا، یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ دیکھو زحمتیں شروع ہو گئی، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا رسول ہے، ہر حال میں مدد ہوگی، نصرت ہوگی، غلبہ ہوگا، جبکہ ہم کو نقصان پہنچ گیا ہے، جبکہ ہم کو بڑی ضرب اور چوٹ لگ چکی ہے، اتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اگر یہ ظاہری نقصان جو جانی و مالی ہے، بلکہ مالی تو کم تھا، جانی نقصان زیادہ تھا، اگر یہ ظاہری نقصان ہوا بھی ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، روحانی طور پر پوری تاریخ بدلنے والی ہے، انسانی تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ ذرا سمجھو تو اتنی زبردست تحریک اور اتنا اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان، اس کے لیے تھوڑی بہت قربانیاں تو دینی ہوگی۔ لہذا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہیں میں سے ایک رسول کو جو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، وہ یزکیہم، ان کی تربیت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی بھی تعلیم کرتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے وَإِن كَانُوا، اور یہ سب کے سب پڑے ہوئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، خدا کو پوج رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے،
دور جاہلیت کا آپ نقشہ دیکھیے، پوری دنیا کا دیکھ لیجیے، عالم عرب کا دیکھ لیجیے کیا عالم تھا۔ پوری دنیا کا عالم یہ تھا کہ اس وقت نبوت کا نور بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آخری جو نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ سینٹ پال کی کوششوں کی وجہ سے تعلیمات ساری کی ساری وہ اس پر یوں سمجھ لیجیے پردہ پڑ چکا تھا۔ توحید کی، نبوت کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیمات نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی، ساری دنیا گمراہی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایران کے مجوسی آتش کدے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، روم وہ اپنے غرور میں دندناتا پھر رہا تھا، بستیوں کو تباہ کر رہا تھا۔ ہندوستان کا عالم یہ تھا کہ یہاں تو ہر کنکر میں ان کو شنکر نظر آتا۔ عراق کا عالم یہ تھا کہ کلدانی سلطنت ختم ہو چکی تھی، اجڑ چکی تھی، اب صرف ستارہ فلسطین کے درمیان رہ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اگرچہ کہ عراق والوں نے پوری طرح قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ اثرات پہنچے تھے۔ لیکن وہ صابئین کا ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا تھا جو نبوت سے واقف تھا، جن کو معلوم تھا کہ نبی اور رسول بھی ہوا کرتے تھے۔ عملی طور پہ کچھ نہیں رہ گیا تھا ان کے پاس بھی، وہ بھی شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ راہ عربوں کا معاملہ تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا رسولوں نبیوں کی تعلیم سے ناواقف، وہ قتل و غارت گیری میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا جو قانون تھا وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ دوسروں کے حقوق پامال کر جاتا، لوٹ لیتا، مال لوٹ لیتا، جانور لوٹ لیتا، لڑکیوں کو لوٹ لیتے۔ ایسی زندگی وہ بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ انسانیت کو اس جہالت سے، اس تاریکی سے نجات دلائی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، تو اس رسول کے ساتھ تو قربانی دینی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ قربان لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ساری نسلوں کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت، لیکن مومنین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ دو باتیں ذہن میں رکھی جائیں۔ ایک تو یہ کہ فائدہ تو اصل ایمان والے اٹھا رہے ہیں نا، سورج تو نکلتا ہے سب کے لیے، لیکن لازمی بات ہے فائدہ تو وہ اٹھائیں گے جن کے آنکھوں میں روشنی ہے، ان کو لگے گا نا حرارت ہے، روشنی ہے، نور ہے، دن ہے، رات ہے۔ اب جو نابینا ہے ان کے لیے تو دن اور رات یکساں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے اگرچہ کہ احسان عظیم ہے، نعمت عظمیٰ ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان ہیں۔ ایک بات کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، رسول مان لیا، پیروی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہی ہے کہ جب تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، خاص طور پر منافقین کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے تھی کہ جب تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، مسلم کہہ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، تو اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، حکم مانو، نافرمانی نہ کرو۔ ایک جانب کہتے ہو نبی ہے، دوسری جانب کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کو مصیبت میں پھنسا دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ تو یہ دو طرفہ تماشا چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت رسول ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اس بات فیہم رسول من انفسہم، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی بھیجا۔ تو جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دھرتی پہ فرشتے چلنے والے نہیں تھے، فرشتے بسے ہوئے نہیں تھے، انسان بسے ہوئے تھے۔ اگر فرشتے بسے ہوئے ہوتے تو آپ فرشتے کو رسول بناتے، انسان بسے ہوئے ہیں، لہذا فرمایا من انفسہم، تمہارے ہی میں سے،
ہم نے بشر ہی میں سے انسان میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر اللہ کا رسول وہ فرشتہ ہوتا تو لازمی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے یہ عذر رہ جاتا ہے، یہ حجت رہ جاتی کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتے، ان کو تو بھوک نہیں لگتی، ان کو تو چوٹ نہیں لگتی، ان کو تو صدمہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ تو مسائل ہے، بھوک لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، کمانا پڑتا ہے، اولاد ہوتی ہے، ان کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، تو ہم میں ان میں بہت فرق ہے، ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کر دیا اور بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بھی لگتی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، اولاد بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، زخم بھی لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاتے ہیں، ساری چیزیں وہ عالم بشر کی ہے، تو اس کے باوجود وہ اللہ کے کیسے وفادار ہے، عبادت کیسی ہے، اللہ کو کیسے پکارتے ہیں، نمازیں کیسی ہے، تہجد کیسی ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے، اسی کو تم کو سوچے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اسی لیے اسوہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہم جن مشکلات سے گزرتے ہیں شاید ان سے کہیں زیادہ مشکلات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، زیادہ مخالفت ہے، زیادہ تکلیف، گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، بال بچوں کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، دھوپ برداشت کرنی پڑ رہی ہے، جنگ کا ماحول برداشت کرنا پڑ رہا ہے، زخمی ہونا پڑ رہا ہے، ایک بار نہیں دو بار۔ مکہ مکرمہ میں جب طائف تشریف لے گئے تھے تب زخمی ہوئے تھے، مدینہ منورہ جنگ احد میں زخمی ہوئے، خون بہ رہا ہے، بے ہوش ہو رہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آ رہی؟ اور ایک ہی شعبہ ایسا رہ گیا تھا جس کے بارے میں آگے چل کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ اس شعبے میں، اس خاص مرحلے میں ہماری رہنمائی نہیں ہے، اور وہ جادو ٹونا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے بھی گزار کر بتایا کہ جادو بھی ہونے کی صورت میں اللہ کے رسول کا نہ ہونا ہے، تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہاری جانوں میں سے ایک جان، تمہیں میں سے ایک ہستی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ مقام بہت بلند ہے، افضل الرسل ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ انسانیت سے ہٹ کے کسی اور کیٹیگری کے نہیں ہے، ورنہ ہمارے لیے عثمانی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تو یہ اسوہ حسنہ کیسے باقی رہ جائے گا اگر کوئی فرشتہ ہو؟ اور میں نے عرض کیا تھا سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا زمین پہ اگر فرشتے بسے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بناتے، انسان بسے ہوئے ہیں، ہم نے انسان کو رسول بنایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیز کا تذکرہ فرمایا، یا آپ یہ کہہ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی کا تذکرہ فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، تقریباً یہ آیت تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ قرآن پاک میں 5 مرتبہ آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ، آل عمران میں آگے بھی آئے گی، اور ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، اور تلاوت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک قرات ہوتی ہے، ابھی قاری صاحب نے قرات کی تو اس کا ترجمہ ہم ریڈنگ سے کرتے ہیں، پڑھنا۔ تلاوت کا جو مفہوم ہوتا ہے نا، یاد رکھیے یہ قرات سے بلندر ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں تو عرب کبھی نہیں کہے گا یتلو اسو، کبھی نہیں کہے گا، جاہل سے جاہل عرب بھی نہیں کہے گا، نارائن نے دیکھا ہوگا یتلو کہے گا۔ یتلو کے معنی ہوتے ہیں کہ ریڈنگ کے بعد ریڈنگ، تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، بعد میں بھی آنا، یکے بعد دیگرے پڑھتے رہنا، لگاتار پڑھتے رہنا۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صحیفہ ہے کہ زندگی میں ایک بار، جیسے آپ قانون کی کتاب، سائنس کی کتاب، سیلیبس کی کتاب، تاریخ کی کتاب ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، سمجھ لیا، اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں لائبریری میں، لیکن قرآن مجید کی شان ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، بار بار آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار ختم کر لیتے ہیں،
اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے مہینے میں ایک بار ختم کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف مرنے کا انتظار کرتے ہیں, کسی کے مرنے ہی پہ قرآن مجید اٹھا کے پڑھتے ہیں, تو بدنصیبی کی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی سنت عطا کی ہم کو اور آپ کو, بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ممبر اور محراب میں تلاوت فرماتے, مجلس میں تلاوت فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جمعہ کے خطبات 3, 4, 5, 6 آیتوں پر مشتمل ہوتے, لمبی تقریر نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر تبلیغی تقریریں, جب کبھی کوئی غیر مسلم آیا کہ مجھے اسلام بتائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا ایک مقام منتخب فرما لیتے, سلیکٹڈ آیتیں 10 آیتیں 15 آیتیں سنا دیتے. آپ سیرت اٹھا کر پڑھ لیتے, بڑے بڑے مفید آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں ہی سنائی کہ کلام اللہ کو کام کرنے دو, ان پہ اثر کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی تلاوت کر کر امت کو تلاوت سکھا دینا اور امت کے اندر تلاوت کا مزاج پیدا کر دینا اور امت کے اندر تلاوت کی سنت جاری کر دینا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ڈیوٹی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر سنتے پڑھنے کا کیا فائدہ, تو وہ پہلی ڈیوٹی پہ تیشا چلا رہے ہیں, ذرا آپ سوچ لیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے موقع پر تلاوت سکھا دی, پھر آگے آ رہا ہے تعلیم الکتاب, وہ بھی ہے, لیکن پہلا مرحلہ یہ کہ تلاوت کی کتاب. یاد رکھیے اللہ کی کتاب یہ نرالی کتاب ہے, انوکھی کتاب ہے, تنہا کتاب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے. اس تلاوت کو عبادت بنایا گیا. اگر تلاوت کو عبادت نہ بنایا گیا ہوتا تو نہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہوتی, نہ جمع سورت ہوتی. سمجھو نہ سمجھو, نماز کمپلیٹ کرنا ہے, تلاوت کرنا ہے کہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا تلاوت کا ایک مقام ہے, تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے, اپنی زندگی میں نظام بنانا چاہیے کہ ہم ایک نہ ایک وقت فجر بہت اچھا ہے, وقت فجر نہیں ہو رہا ہے, ابتدائی رات بہت اچھی ہے, مغرب رات عشاء رات, کچھ نہ کچھ وقت ہم طے کر لیں جس میں ہم تلاوت کا اہتمام کریں. اور پھر اس کے بعد آپ برکتیں دیکھیے, زندگی میں تبدیلی دیکھیے, پھر اس کے بعد زندگی میں نور دیکھیے, پھر اس کے بعد آپ ایک سیٹسفیکشن کی کیفیت دیکھیے. یہ اس کا اثر خود بخود آپ کو نظر آئے گا, جن کو اطمینان ملے گا. اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, افضل الذکر ہے تلاوت. یتلو علیہم آیات, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد وہ شروع ہوتی ہے تلاوت کی کتاب سے. نمبر 2, وَيُزَكِّيهِمْ, اور آپ تزکیہ فرماتے ہیں. تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں اصلاً تو زکا یسکو کا جو عمل ہوتا ہے. اور دراصل آپ نے کسی مالی کو دیکھا ہوگا کہ وہ پودے کی نگہداشت کرتے ہوئے ان پتوں کو نکال دیتا ہے جو سڑنے جا رہے ہوں, جو پتے جھڑ چکے ہیں ان سے صاف کر دیتا ہے, جتنی ضرورت ہے پودے کو پانی دے دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ زکا یسکو سے آگے چل کے زکا بنا ہے, پھر تزکا بنا ہے. اور بے شمار مقامات ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. کیا ارشاد فرمایا, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو یہ تزکیہ ہوتا ہے نفس کی تربیت, انسان کی تربیت, انسان کے روح کی تربیت. جسم کی تربیت ہوتی ہے, جسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور جسم ٹھیک ٹھاک رہے اسی کے لیے وقت پہ کھانا کھایا جاتا ہے, بڑی محنت کی جاتی ہے اور بڑی منتخب غذائیں استعمال کی جاتی ہے, صحت نہ بگڑے. ایسے ہی روح کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو جھاڑ دینا, نکال دینا, جھڑ جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں ویسے ہی دور کر دینا, اور دل کو صاف ستھرا کر دینا. دل میں ریاکاری نہ رہ جائے, حسد نہ رہ جائے, بغض نہ رہ جائے, عداوتیں نہ رہ جائے, نفرتیں نہ رہ جائے, شہرت کا جذبہ نہ رہ جائے, شہوتیں نہ رہ جائے. یہ ساری چیزیں نکال کر مزکا کر دینا, روشن کر دینا, خوبصورت بنا دینا روح کو. تن کے تقاضوں کو انسان سامنے رکھے, من کے تقاضوں کو بھول جائے, یہ اسلام پسند نہیں کرتا.
روح کی تربیت بھی کی گئی. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ڈیوٹی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا, جماعت صحابہ, وہ جماعت اس امت کی افضل ترین جماعت ہے, کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. نہ وہ لہجے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ رکھی, آمدنی پر نگاہ رکھی, اخلاقیات پہ, معاملات پر, ہر چیز سکھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہی صحابہ سے سلسلہ چلا. صحابہ نے تابعین کی, تابعین نے اپنے شاگردوں کی, ایک جنریشن سے دوسری جنریشن. یہ تزکیہ نفس یاد رکھیے, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کے لیے طبیب روحانی کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کے لیے نفس میں کیا بگاڑ آ رہا ہے, ماہرین روح, ان کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے, اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے, تربیت کرنے والوں کی, معلمین کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو واقعات اہل اللہ ہوتے ہیں, بازاری قسم کے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جو واقعات اہل تقویٰ ہوتے ہیں, جو اہل اللہ ہوتے ہیں, وہ تربیت کی گر جانتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ تم کو یہ کام نہیں کرنی چاہیے, تم کو یہ کام کرنا چاہیے, اس چیز سے بچنا چاہیے. لہذا وہ صحیح وقت پر ڈھالتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک صاحب آئے, عہدے پر, پڑھے لکھے, پروفیسر, اور انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں کر پاتا. نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے, تنہائی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں. آپ جانتے ہیں جماعت تو واجب ہے, بغیر وضو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور وہ ان کی خواہش یہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا چھٹی دے دی جائے, جماعت کے سلسلے میں اہتمام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو مولانا ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے مصروف ہیں تو ایک وقت کی جماعت چھوٹ جائے تو آپ 1 روپیہ خیرات کیجیے. ہم لوگوں نے سوچا 1 روپیہ کوئی چیز ہی نہیں, 1 روپیہ آپ سوچیے. خیر بات آئی گئی ہوگی, لیکن 1 سال کے بعد پھر آئے وہ صاحب. ہم نے کہا الحمدللہ اب میری کوئی جماعت نہیں چھوٹتی, میری کوئی جماعت نہیں چھوٹتی ہے, میں ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں. تو ہم نے ان کے حلقہ احباب سے معلوم کیا, دوست احباب سے, کہ وہ 1 روپیے کی کیا تاثیر تھی. معلوم ہوا کہ وہ صاحب جو ہے بہت ہی کفایت شاپ خرچ کرنے میں بہت محتاط تھے. خرچ کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے تھے. لہٰذا ان کے لیے 1 روپیہ بڑی بھاری بھرکم چیز تھی, بڑا نقصان تھا, زبردست قسم کی پیرنٹی تھی. اب دیکھیے, جو روحانی تربیت کرنے والا جانتا ہے کہ ان کے لیے 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہے. 1 روپیہ خیرات کرنے کی وجہ یہ جماعت کے پابند ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے, پڑھیے. آپ کسی سے آپ نے کچھ فرمایا, کسی سے آپ نے کچھ فرمایا. ایک نوجوان آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نکلنا چاہتا ہوں جہاد میں. کہا والدین زندہ ہے؟ جی, جا کے ان کی خدمت کرو, تمہارے لیے یہی جہاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے کہ کس شخص سے کس پیداوار میں کوتاہی ہو رہی ہے, لہٰذا اس لحاظ سے تربیت فرماتے. اور اسی لیے ایک جامع دین وجود میں آیا, اور اس دین کے اولین حاملین وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے. اسی لیے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, کیونکہ اس جنریشن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ فرمانا, نفس کی تربیت کرنا, برائیوں سے دل کو پاک کرنا, نیکیوں کی محبت دل میں پیدا کرنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں دوسرے نمبر پر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, تیسری چیز کتاب کی تعلیم, قرآن مجید کی تعلیم. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ عمل میں کیسے آ جائے, اس کی تعلیم. اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی تشریح ہو جائے. اگرچہ کے صحابہ وہ اعلیٰ درجے کے عرب شناس تھے, عربی سے واقف تھے, عرب تھے نسلی طور پر, ان کے لیے قرآن مجید کوئی معمہ نہیں تھا, عربی میں نازل ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود کلام اللہ تھا, اور اللہ کا کلام کہیں کہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اور جب کبھی ان کو کوئی دقت پیش آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح، اس کی تفسیر وہ پوچھا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم کرتے. یہ تو تعلیم کتاب اس معنی میں ہوئی کہ نظریاتی طور پر کوئی سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، سکھا دیا گیا. لیکن میں نے عرض کیا نا، عمل میں بھی رائے خدا میں کیسے خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انفقوا فی سبیل اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اقیموا الحج والعمرۃ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیمموا صعیدا طیبا ارشاد فرمایا. یہ احکام پہ عمل کیسے ہوگا، یہ اللہ کی کتاب کی تعمیل کیسے ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. وضو کا طریقہ سکھاتے تھے، تیمم کا طریقہ سکھاتے تھے، نماز کا طریقہ. منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. اور سے دیکھو، سینکڑوں صحابہ اور سے دیکھ رہے، پوری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک. پانی منگایا، دشت منگایا، وضو کر کے بتایا دیکھو یہ وضو ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو معمہ نہیں چھوڑا، تعلیم کر کر روشن کر دیا کہ اس پہ اللہ کی کتاب پر عمل کیسے ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں دانائی پیدا فرماتے ہیں، ایسی تربیت کہ وزڈم ہو، سمجھ ہو، معاملات کو سمجھیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. ان کے اندر دانائی تھی، دین کا فہم تھا، کب کیا ایکشن لینا وہ جانتے تھے. اور صحابہ نے پھر بعد کی نسل اور پھر یہ حکمت، دانائی، سمجھ، فہم دین یہ چلا آ رہا ہے اللہ الحمدللہ نسل در نسل. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ پوری کی پوری کبھی بھی ڈگر سے نہیں ہٹی، صراط مستقیم سے نہیں ہٹی. جیسے کہ عیسائی دنیا ہٹ گئی، جیسے کہ اسرائیلی دنیا ہٹ گئی، اور اس امت سے بھی کچھ لوگ نکلتے رہے، راستے سے ہٹتے رہے، منحرف ہوتے رہے، لیکن پوری امت جو ہے وہ مین اسٹریم پہ چل رہی ہے، صراط مستقیم پر چل رہی ہے. کتاب و سنت کو لے کر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت دی، وہ دانائی دی، وہ شعور دیا، وہ فہم دین دیا، جس کی وجہ سے یہ امت اس دین کے کسی نقطے، کسی شوشے کو بھی چھوڑنے تیار نہیں ہوتی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ مسئلہ بادشاہوں کی تیسری نسل میں شفٹ ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ہارون رشید تھوڑا متاثر ہوئے، پھر مامون، پھر امین. اور مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو یہ کہتے تھے کہ وہ مخلوق ہے، عجیب و غریب بیوقوفی کی بات. امام احمد ابن حنبل سے کہا آپ بھی فتویٰ دیجیے. امام احمد ابن حنبل نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے کہا، یہ سنا ہے، روایت یہ ہے کہ کلام اللہ کہتا ہوں اور کوئی چیز میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. نہیں، بادشاہ صاحب کی بات سننی ہوگی، میں تو جینے نہیں دیں گے. کہا کہ اتنا ہی ہے، میں نہ تمہاری مخالفت کر رہا ہوں اور نہ میں تمہارے خلاف میں ہزارائی کر رہا ہوں، جنگ کر رہا ہوں، نہ لڑ رہا ہوں، نہ بھیڑ رہا ہوں. میں نے سنا ہے یہ اپنے اساتذہ سے روایتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلام اللہ، میں کلام اللہ کہتا ہوں، اس وقت اور کوئی نئی چیز نہیں کہتا، کوئی نئی چیز میں نہیں کہتا. ان کو رمضان المبارک میں گرمی کے زمانے میں 300-400 کلومیٹر کا سفر کر کر بادشاہ کی خدمت پہ پہنچایا گیا. بادشاہ نے پہلے جیسے ان لوگوں کی چالیں ہوتی ہیں، عہدوں کا لالچ دیا اور شہرت کا لالچ دیا. لیکن دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل جو 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ ذرہ برابر اپنے موقف سے تبدیل نہیں ہو رہے. تو گائے کو کوڑوں کی سزا لگاؤ. روزے سے 80 سال کی پیرانہ شخصیت دھوپ میں میدان میں کھڑے کیے گئے اور کوڑے پیٹنے والے ڈیوٹی بدل بدل کے مار رہے ہیں. یہاں تک کہ گوشت کا ایک ٹکڑا آپ کی پیٹ سے نکل کر گرا اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. بادشاہ کے کان میں ایک درباری نے کہا اگر یہ حضرت مر گئے تو آپ کا تختہ لوگ الٹ دیں گے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. تب اس نے ڈر کے کہا روک دو، سزا روک دو. حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے اس تکلیف کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کی. کیوں؟ یہ رسول کی تربیت تھی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ڈگر سے نہیں ہٹی، اوپر صراط مستقیم سے نہیں ہوتی. ضد اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ،
یہ دو چیزوں پہ ہم جمے رہیں گے اور دنیا چاہے کوئی نئی چیزوں پہ کروائے ہم نہیں کریں گے. یہ شعور ہے. ورنہ دھیرے دھیرے دن بدل جاتا. سوچیے آپ 1400 سالوں میں اور پھر عرب سے حجاز سے انڈیا آنے میں دن کی کیا شکل ہو گئی ہوتی. لیکن الحمدللہ آج جو آپ کی نماز ہے, آپ کا جو روزہ ہے, آپ کی جو صدقات ہے, آپ کی جو عبادت ہے, آپ کی جو تلاوت ہے, آپ کی مسجد میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہی تلاوت ہے جو حرم میں ہے, مسجد نبوی میں. کوئی فرق نہیں. وہ عالم اسلام یکساں ہے. ہاں کچھ مستحبات ایسے ہیں جس میں اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی تہجد 2 رکعت پڑھ لے, کوئی 8 رکعت پڑھ لے. فرائض تو بالکل یکساں ہے, فرائض میں اختلاف نہیں. یہ وہ شعور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ عنایت فرمایا. یعلمہم الکتاب والحکمت. آپ کتاب کی بھی تعلیم فرماتے ہیں اور دانائی کی, حکمت کی اور وزڈم کی, فہم کی بھی تربیت فرماتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انسان اس سے پہلے بڑی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تاریخ بدلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتنا بڑا ہے کہ پوری امت مل کے اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. علماء صاحب کو مصیبت ایک جانب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں, قربانیاں ہیں, جدوجہد ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, لگن ہے, دعائیں ہیں, رونا ہے, ہر چیز. اور دوسری طرف یہ کہ جنگ میں تھوڑا سا دھکا لگ گیا تو لوگ کرے پروپیگنڈا شروع. اولم اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا. کیا یہ نہیں ہوا کہ جو مصیبت تم پر آئی اس طرح کی مصیبت, بلکہ اس سے دگنی مصیبت تم نے اپنے دشمن کو گزشتہ سال لگا دی تھی. بدر میں آپ جانتے ہیں نا 70 ان کے لوگ مارے گئے تھے. ایک تو یہ کہ ان کو تم نے 70 لوگوں کو ان کی موت کے گھاٹ اتارا, ایک ان پر یہ مصیبت. دوسری اتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے تھے, 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے. تو تم نے جو ان کو مصیبت پہنچائی تھی, جو ان کو تم نے شکار کیا تھا اپنی طاقت کا, وہ تو ڈبل تھا. اب تم کو تھوڑی سی مصیبت لگی تو تم تو بننا آتا کہنے لگی یہ کیسے ہو گیا, اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے. رسول نے تو کہا تھا غلبہ ہی غلبہ, مدد ہی مدد, اللہ ہمارے ساتھ ہے, پھر یہ سب کیسے ہو گیا. تو اے رسول آپ یہ فرما دیجیے, قل وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ, یہ تمہاری اپنی وجہ سے. تم کو کیا کہا گیا تھا کہ محاذ نہ چھوڑنا, پہاڑ سے نہ اترنا, ہر حال میں پہاڑ پر ڈٹے رہنا. تو نافرمانی ہوئی نا, قسم رہ گئی تھی فرما برداری میں. جو ہوا وہ تمہاری طرف سے ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سب چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں اکیلے چھوڑ دو, تب بھی اللہ کی مدد آئے گی, اللہ تعالیٰ غالب کرے گا. لیکن لوگوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ لوگوں کی بھی تربیت ہونی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات کی شرط ہے, وما أصابكم يوم التقى الجمعان. 2 جماعتیں جس دن مدبھر ہو گئی تھی, آمنا سامنا کیا تھا. جمعانیت 2 جماعتیں, التقا آمنا سامنا ہو گیا تھا. 2 جماعتوں کا, 2 گروہوں کا, 2 لشکروں کا جب آمنا سامنا ہوا تو اس دن جو بھی تم کو تکلیف پہنچی فبإذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. کیوں؟ نمبر 1 وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. منافقین کو مومنین سے, مومنین کو منافقین سے الگ کرنا تھا, بتانا تھا یہ آستین کے ساتھ کون کون ہے. پتا بھی تو چلے مسلمانوں کو بولنے والے لوگ وہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی ہماری طرح بالکل راہ خدا میں لڑیں گے, بھیڑیں گے, جان کا نظرانہ پیش کر دیں گے. نہیں, معلوم ہونا چاہیے یہ منافق ہے. یہ ایسے میدان سے الٹے پیر بھاگیں گے کہ غداری کا آخری نمونہ یہ پیش کریں گے. اتنے سنگین ایمرجنسی کے حالات, اور 300 کو لے کے ابی ابن کعب گھر چلا گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ 300 کو لے کر وہ غداری کرتا ہے, چھوڑ کر چلا جاتا ہے. 1000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا, 300 نکل گئے, 700 بچے. مشرکین کا لشکر وہ 3000 کا ہے, 3 گنا زیادہ تھا.
اب تو قریب قریب 4 والا درجہ ہو گیا. سوچ لیا حالات اتنے سنگین ہے اور ان کی غداری اور بے وفائی مسلمانوں کو معلوم ہونا کون مخلص ہے, کون مومن ہے, کون سچا مسلمان ہے, کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, یہ بھی پتا چلتا ہے کہ منافق کون ہے, نفاق کون کر رہا ہے, دکھاوا کون کر رہا ہے, دل میں کفر, دل میں ابلیس کس کس کے بساط پائے. ان منافقین کا عالم یہ ہوا کہ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں, ڈیفنس کرو. ابھی ادفعوا, ڈیفنس, دفاع, ڈیفنس کو بولتے ہیں. مسلمان مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے حملہ کرنے کے لیے. تاریخ بتاتی ہے بدر کے میدان میں جو آئے تھے مشرکین مکہ آئے تھے. تاریخ بتاتی ہے احد کے میدان میں آئے تھے وہ مشرکین مکہ آئے تھے. مدینہ منورہ کی دہلیز میں پہنچ گئے تھے, شہر میں پہنچ گئے تھے. اب مسلمان گھر میں بیٹھے رہیں گے, گردن کاٹو. اسلام نے کبھی عیسائیت کی تعلیم نہیں دی کہ ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال پیش کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال پہ حملہ ہوتا ہے تو بچاؤ, اور اس بچاؤ میں مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے. اور عزت پر حملہ ہوتا ہے تو پھر نکلو, لڑو, اور اگر مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے. اسلام نے ڈیفنس کی پوری تعلیم دی. پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے غزوہ خندق میں جمع ہوئے مسلمان بھی تھے. خندق تو مدینے کی طرف کھولی گئی نا, مدینے کا ڈیفنس کیا گیا. لہذا جب حملہ ہوا مسلمانوں نے ڈیفنس کیا. پھر اس کے بعد مسلمان عمرہ کے لیے گئے 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ وہ مکے کے مشرکین جو مشرکوں کو ننگا ہو کر عمرہ کرنے دیتے تھے, ننگے ہو کے لوگ طواف کرتے تھے کعبے کا, وہ ان مسلمانوں کو طواف کرنے سے اور عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں جو نسبی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش تھے. قریش مکے کے سارے قبیلوں میں سب سے افضل قبیلہ, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سب سے ممتاز قبیلہ. اور قریش کا جو خاندان بنی ہاشم تھا وہ سب سے پیارا خاندان, سب سے اونچا خاندان. اور اس بنی ہاشم میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی وہ صادق کی تھی, وہ امین کی تھی. وہ عمرے کے لیے آئے, عمرہ نہیں کرنے دیا, عمرہ نہیں کرنے دیا. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. ایگریمنٹ کر لیا, معاہدہ ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, تم اپنی جگہ پہ رہو, ہم اپنی جگہ پر رہے. صلح حدیبیہ وہ کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے شمسیہ نامی مقام ہے. آج آپ جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے, بس مکے کے شہر کے بابو داخلے کے پاس ہے, وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے واپس ہو گئے. سوچیے کتنی حسرت رہی ہوگی. آج کا ایک عام مسلمان گوارا نہیں کرے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی, واپس ہو گئے. معاہدہ ہوا جنگ نہیں ہوگی, تم ہمارا انتظام کرو گے, ہم تمہارا انتظام کریں گے, کوئی کسی پہ اٹیک نہیں کرے گا. کتنا زبردست تاریخی سبق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لیکن یہی مکے کے غدار یہ ہر تھوڑے دن پہ کسی چرواہے پہ حملہ کرتے, جانور لوٹ کے لاتے, مسلمانوں کو مار دیتے, مسلمان قبیلوں کے اوپر حملہ کرتے. لگاتار کر ان کی نافرمانیاں چلتی رہی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے معاہدہ توڑ دیا, قصہ ختم ہو گیا, اب ہم نہیں کر بیٹھیں گے, ہم آئیں گے مکہ مکرمہ, کیا کرنا ہے کر لو. پھر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے فتح مکہ کی. مکہ مکرمہ میں کیسی رحمتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئی سب دفاعی پوزیشن میں ہے, کسی میں بھی اٹیک کسی کے گھر پر جا کے نہیں کیا گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت اہم سبق ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو وکیل تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا, اور ڈیفنس کریں گے, مدینے پہ حملہ ہوگا, مل جل کر لڑیں گے. قالوا, منافقین نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, جنگ ہم کو آتی نہیں, اگر جنگ آتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے, اور گھروں میں بیٹھ کر رہنا چاہتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اور ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. اس زمانے میں وہ کفر کو زیادہ اپنائے ہوئے تھے, کفر کو کیے ہوئے تھے, ایمان کا مظاہرہ تھا. یقولون بافواہہم,
मुंह से वो कहा करते थे मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिल में नहीं। उनके दिल में इस्लाम की हिमायत नहीं, उनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत नहीं, उनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं। ज़बान से कहते थे अब हम भी मुसलमान। जिसको अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाया इज़ा लक़ल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों के पास मुसलमानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, भाई छोड़ो बहस न करो, हम भी मुसलमान हैं, जरा दावत न दो। और वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम, जब अपने सरदारों शैतानों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तुम्हारे साथी हैं भाई, उनसे तो हम जिंदगी कर रहे हैं। इनका यह आलम है, तो इनको तो गुमाया कर देना है। अब इनको बता देना है कि ए मुसलमानों ये तुम्हारे मुखलिस नहीं है। इनका आलम ये है यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से वो कहते हैं मा लैसा फी क़ुलूबिहिम, जो के दिलों में नहीं। वल्लाहु अअलम बिमा यक्तुमून, जो कुछ दिलों में छुपा रहे हैं वो समझते हैं अल्लाह ताला नावाकिफ़ है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला खूब जानता है कि क्या छुपा के रख रहे हैं। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू, जो घरों में बैठ गए और अपने भाइयों से कहने लगे मा अताउन लो अताउन मा कुतिलू, अगर ये हमारी बात सुन लेते तो ये 70 के 70 बेचारे शहीद ना होते। इमोशनल थे, जज्बाती थे, निकल गए, मारे गए, हमारे साथ घर में बैठे रहते, सुकून से रहते, इस तरह मारे न जाते। कुल फज़रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत, नबी आप कहिए अल्लाह का फैसला मौत का तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर मौत से डिफेंस की सलाहियत है, घरों में बैठ कर अपने आप को मौत से बचा सकने की सलाहियत है तो बचा लो। फज़रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, आयत नाज़िल हुई और इस आयत जिस दिन नाज़िल हुई 70 मुनाफिकीन मरे उसी दिन, 70 मुनाफिकीन मर गए तबाही मौत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल एड़िया रगड़ कर मर गया। मौत से अपने आप को बचा सकता है? मौत तो आनी है, तो लाज़मी बात है। हज़रत हमज़ा सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौत और अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल की मौत बराबर भी हो सकती है, दोनों में बड़ा फर्क है। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, राह खुदा में जिन्होंने अपनी जानें पेश की और शहीद हो गए उनको मय्यत न समझो, मरे हुए न समझो। वला तहसबन्न अल्लज़ीना, हरगिज़ न समझो उन लोगों को, अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, जो कत्ल कर दिए गए अल्लाह ताला के रास्ते में, अमवातन, मरे हुए लोग, मुर्दा लोग न समझो। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि उनको एक हयात मिली हुई है और उस हयात की शान ये है कि अपने रब के पास उनके लिए बख्शिशें हैं, हिदायतें हैं। देखिए हयात बरज़ख सबकी है, बरज़खी जिंदगी सबकी है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। शुहदा की जो बरज़खी जिंदगी है उसमें इस्तिक़बाल है, उसमें जन्नत की नेमतें हैं, उसमें एज़ाज़ है। और क्या एज़ाज़ है उसका, अल्लाह ताला ने भी आगे तज़किरा फरमाया, हदीस में भी इशारा, तो फरमाया कि देखो उनकी जिंदगी कुछ और जिंदगी है और जिंदगी की खुसूसियत यह है कि इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि वो अपने रब के पास बख्शिशें पा रहे हैं, इनायतें पा रहे हैं। इससे पहले मैं बहस कर चुका हूँ, रज़क़ा के माने सिर्फ रिस्क देना, गल्ला देना नहीं होता है जो हम उर्दू में समझते हैं। रिस्क मिल गया यानी खाने पीने की चीज मिल गई, ये उर्दू से, अरबी नहीं। अरब का आलम आज भी किसी अरब से आप गुफ्तगू कर लीजिए तो रज़क़ा के माने होते हैं अता करना, देना, बख्शिश, इनायत। यहाँ तक के अरबों में अगर औलाद होती तो कहेंगे रुज़िक़्तु बिवलदिन, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता की। रज़क़ा कई लोग इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में थोड़ा लिमिटेड हो गया हो, वो गलत नहीं है, लेकिन 10%, 12%, 15% मफ़हूम है। अरबी का जो 100% है वो ये कि बख्शिश का मिलना, अतिये का मिलना, अल्लाह की रहमत का मिलना। लिहाजा फरमाया देखो अल्लाह ताला के पास उनके साथ एक एजाज का मामला हो रहा है। इतना एजाज फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, कि वो खुश हैं जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से अता कर रखा है। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और वो चाहते हैं कि खुशखबरी दे उन लोगों को
جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں وہ آگے بڑھ گئے شہادت کے ذریعے سے، اور جو وارثین رہ گئے ان کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں، اطلاع دینا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہے، ان کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم برزخ میں ہر روح گھبرائی ہوئی رہتی ہے کہ قیامت کے وقت میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یوم الفزع الاکبر فرمایا کہ گھبراہٹ کا جو سب سے بڑا دن آنے والا ہے حشر کا، اس دن کے خوف سے شہداء کی روح مطمئن ہے، ان کو خوف نہیں، ان کو معلوم ہے کہ میدان حشر میں بھی اعزاز ہونے والا ہے، مسئلہ ہمارا حل ہو چکا ہے۔ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور اپنے چھوٹ گئے، رشتے دار چھوٹ گئے، باپ بیٹا چھوٹ گیا، بھائی بہن چھوٹ گئے، اس کا کوئی کو غم نہیں، اتنا ملا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اتنا ملا ہے کہ وہ ان کو اب دنیا کی نعمتوں کے چھوڑنے کا کوئی غم نہیں۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور وہ خوش ہیں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کا اجر اس کو عنایت فرماتا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی مومن کی وفات پر اس کے ساتھ نہیں ہوتے، اور میں شہید کے ساتھ 6 معاملات ایسے ہوتے ہیں بالکل شہید کے ساتھ جو خاص ہوتے ہیں، دوسروں کو نعمت نہیں ملتی۔ ان میں ایک چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جنت میں استقبال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں ایک ایسے پرندہ، یا آپ کوئی اور ترجمہ کر لیجیے، فرمایا فی جوف طیر خضر، فرمایا سبز قسم کا ایک اڑنے والی چیز ہوگی، پرندہ اور راکٹ ہیلی کاپٹر کیا ہوگا پتہ نہیں، اس میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ گھومتے رہتے ہیں، اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو عرش رحمان کے نیچے قندیلوں کی طرح وہ پرندے یا وہ جو بھی وہیکل ہے، جو جس طرح سے ہم ترجمہ کر لیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، تو قندیلوں کی طرح وہ لٹک جاتی ہے، نورانی۔ ارشاد فرمایا جہاں چاہے جنت پہ جاتے ہیں، جس نہر سے جا کے سیراب ہونا ہو، پانی پینا ہو، پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ایک زندگی اور دیجئے تاکہ دنیا میں جا کر پھر ہم شہید ہو کر آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی جس کو جنت مل جاتی ہے تو پھر دنیا کی طرف آنے کی وہ سوچتا ہی نہیں سوائے شہید کے۔ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے مولا پھر بھیجیے، پھر ایک بار شہید ہونا چاہتا ہوں، بڑا مزہ آیا شہادت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے، قیامت کا کوئی خوف اندیشہ باقی نہیں رہ جاتا، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، قصہ ختم ہو گیا، حساب کتاب کا سارا معاملہ حل۔ اور میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو پھر میدان حشر میں خون رس رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی، ارشاد فرمایا خون رس رہا ہوگا، لیکن وہ خون وہ بدبو لے کر نہیں ہوگا جسے قسم کی جسے ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، کہ مشک کی خوشبو ہوگا۔ اس کے لیے 72 روحیں استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی، 72 روحیں جن کی وجہ سے آپ کے برادران وطن کی جان نکل رہی، 72 روحیں۔ تو تم کسی مظلوم کو، تنہا سفر کرنے والے کو، تمہاری آبادیوں میں تنہا چلنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دو، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو 70 روحوں کا اعزاز دے رہا ہے، تم کو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ تم کو بھی لینا تو تم بھی شہید ہو جاؤ اللہ کے راہ میں۔ ایک اللہ کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں عنایت فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں جو گنگناتے پھرتے ہیں اور اس دنیا میں گناہوں کا بوجھ لے کے جیتے ہیں جو ظالم، وہ اپنی خوشحالی، اپنے بچوں کی خوشحالی کو تو دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو یتیم کرتے ہیں، بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا دیتے ہیں، اور معصوم نہتے تنہا لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا بھی عذاب ہوگا اور جلائے جائیں گے،
यहीं से जलने का मामला उनका शुरू होगा, तो फिर वो जहन्नम तक जलते रहेंगे। उनके नसीब में जलना है, और 70 बूढ़ों से जल रहे हो, जलो तुम, कोई मसला नहीं। 72 का जिक्र याद रखिए, पुराने पाक में कहीं नहीं है 72 का, लेकिन हदीस सही में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में 72 का फिगर इरशाद कर रहा है। ठीक है, हमको कोई शर्मिंदगी थोड़ी, अल्लाह ताला एक नेमत दे रहा है, तुमको नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, हम क्या कर सकते हैं। मसला ये है कि किसी भी मसले को उलट कर कर पेश किया जाता है कि कोई जालिमाना दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए की, ये तो मजलूमाना मौत के लिए है, ये तो उन लोगों के लिए है जिनसे सारी नेमतें छीन ली जाती है, जो बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है, गरीब एक एक ईंट के पैसे जमा करता है। और नॉर्थ इंडिया का मुझे मालूम है कि वहाँ घर बनाते हैं तो पहले थोड़े पैसे जमा करते हैं, ईंटें बनवा के उसको भट्टी में दबा के रखते हैं, ईंटें जमा हो गई तो छत का इंतजाम हो गया तो दरवाजे का इंतजाम, और उसके बाद खोपड़ियां बनाते हो तो तुम बुलडोजर चलाते हो, तो लाजमी बात है बुलडोजर चला के उनकी जाने तुम उनसे छीन लोगे तो 72,000 लोग इस्तेमाल करेंगी। अल्लाह ताला के पास नेमतें मिलेंगी। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये कहेंगे मैदान हशर में मजलूम कि आओ जिनकी मजलिसें, जिनके कपड़े, जिनकी कॉलोनियां बड़ी अच्छी अच्छी थी, आओ आज देखो, हमको देखो, हमारी नेमतों को देखो, हमारी मजलिसों को देखो, हमारी कमेटियों को देखो, हमारी काउंसिल को देखो, हमारी पार्लियामेंट को देखो। कहेंगे आओ देखो, आज पता चलेगा उस दिन तुमको जुल्म का नतीजा क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अंधेरों की शक्ल में इनका जुल्म इनके सामने खड़ा होगा, तो अंधेरे में छोड़ दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो ये न समझे कि शहीद होने वाला परेशान है, नहीं, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। मसला किसका है, हमको जो फिक्र करनी है, हमको जो सोचना है, वो शुहदा के लवाहिदीन की फिक्र करनी है। शहीद तो फायजुल मराम है, वो तो बहुत खुश है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला नौजवान साहबी 18-19 साल के, बहुत अफसोसदा बैठे हुए, गमज़दा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा का गम गवारा नहीं होता था, फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया करते, समझ लिया करते थे। पूछा, जाबिर गमज़दा क्यों बैठे हुए हो? कहा कि अब्बा अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, कहा कि अब्बा जो है अब्दुल्ला वो ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, और मेरी 9 बहनें हैं, मैं तन्हा एक भाई हूँ, ऊपर से अब्बा के कर्जे बहुत है, ये तो दुनिया की सूरत हाल, और अब्बा की याद बहुत आती है, सब हम लोग अब्बा को याद करते रहते हैं। लाजमी बात है, औलाद जो है बाप को किस तरह याद करती है। अल्लाह ताला सबके सब पर वालिदैन का साया कायम रखे, दोनों में से कोई जुदा हो जाता है तो औलाद को तोड़ती है, तो फरमाया कि अब्बा की याद बहुत आती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाकर दोनों बातें समझ लो। जहाँ तक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला ने मुझे यह पैगाम पहुंचाया, और यही आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी कि देखो, मुझे अल्लाह ताला ने पैगाम पहुंचाया कि अब्दुल्ला ने अल्लाह ताला के दरबार में दरखास्त रखी कि अल्लाह, मुझे आप एक मौका दीजिए कि मैं अपने बच्चों से बात कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, उसमें ये भी इजाफा याद रखिए कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम किया हज़रत अब्दुल्ला की रूह से, कहा कि अब्दुल्ला देखो, ये तो हमारा निजाम नहीं, हमारी सुन्नत नहीं है कि इस आलम बरज़ख में आ जाने वाला वो फिर दुनिया में जाके किसी से बात करे। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, रोए नहीं आती है, सब बेवकूफी की बातें होती है, सब अल्लाह ताला के पास चली गई, लीगीन में है, सिज्जीन में। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, देखो अब्दुल्ला, ये तो मौका नहीं दिया जाएगा कि तुम जाओ अपने बच्चों से बात करो, ये मौका तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारा पैगाम मैं पहुंचवा दूंगा, और वो पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल लेकर आए। वला तसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, देखो जो राह खुदा में शहीद हो चुके हैं वो मैयत न समझो, बल्कि वो एक जावेदा जिंदगी के हामिल है, और रब की बख्शिशों से फौरदा है, फरीहीन खुश है, फरहतन को बिमा अताहुल्लाह मिन फज़ली,
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے کہ یاد رکھو نہ ہم کو خوف ہے نہ غم ہے، یہ راستہ بظاہر مشکلات کا، پیچیدگیوں کا، کانٹوں سے بھرا ہوا، لیکن بباطن اندرون میں رحمتوں کا ہے، اندرون میں یہ عنایتوں کا ہے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک عبداللہ کا تعلق ہے تم غمزدہ نہ ہو، بہت اعزاز ہو رہا۔ جہاں تک تمہاری بہنوں کا تعلق ہے، قرضے کا تعلق ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے والد عبداللہ کا قرضہ میرا قرضہ میں ادا کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ ٹوٹ پڑے، دیکھتے دیکھتے ان کے سارے قرضوں کا انتظام کر دیا گیا، قرضوں کی ادائیگی ہو گئی، اور پھر اچھے اچھے رشتے آئے آپ کی بہنوں کے لیے، ساری بہنوں کا انتظام ہو گیا۔ اور حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بعد ایسے رہے کہ کوئی جنگ نہیں چھٹی جس میں حضرت جابر نے شرکت نہ کی ہو۔ یہ وہی حضرت جابر ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پیٹ دیکھ کر اپنے گھر میں انہوں نے دعوت کا انتظام کیا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک دو لوگ آ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور فرمایا کہ کیا پکانا ہے؟ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت ہے اور دو چار روٹیاں ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہانڈی ہے تو اس میں جھانکنا نہیں، اس کے اوپر جو کور ہے وہ رہنے دینا اور سالن نکال کر سرو کرتے رہنا، اور جہاں تک روٹیاں ہیں وہ روٹیاں سیکنا شروع کر دے تمہاری اہلیہ، اور پھر روٹیوں کو پکانا روکے نہیں، روٹیاں پکتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی۔ تو سارے لوگوں نے روٹی کھائی، سالن کھایا، الحمدللہ نہ روٹی ختم ہوئی نہ سالن ختم ہوا۔ یہ معجزہ حضرت جابری کے گھر میں ظاہر ہوا تھا۔ اور وہاں دیکھو، یاد رکھو، امام والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ جو شہید ہو گئے ہیں ان کا اجر کو پورا پورا مل رہا ہے۔ سیف الدین کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ استقبال ہو رہا ہے۔ پریشانی کس کو؟ ان کی بیوہ کو ہے، ان کی بچیوں کی۔ حکومت کی ذمہ داری ان کی فکر کرے، ایسی فکر کرے کہ آئندہ کوئی سیف الدین کا واقعہ نہ ہو سکے۔ آئندہ پستول اٹھانے والا پستول اٹھائے تو سوچے ایک بار کہ ان کے بال بچوں کا تو گریڈ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتے ہیں، غریب سے امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ امت اتنی بڑی شعور ہے، ایسا سنبھال لیتی ہے کہ یہ پھر ان کے خاندان کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو پھر لازمی بات ہے مگر ان کے ذہنوں میں ہے نا کہ کمانے والے ورکنگ ہینڈز کو ختم کر دو، وہ سازش نکل جائے گی، اور ان کے ذہنوں سے یہ بدماشی نکل جائے گی، اور ان کو سوچنا پڑے گا۔ تو دو چیزوں کی ضرورت ہے جس پہ امت کام کرے۔ ایک تو یہ کہ لاکھوں کے ہم ولیمے کرتے، دعوتیں کرتے ہیں، ولیموں اور دعوتوں کو چھوڑ دیجیے، ہم ہزاروں روپے کی ہوٹلنگ کرتے ہیں، جتنی ہوٹلیں مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی بل دے رہے ہیں، لیکن مظلوموں کی حمایت کے لیے ہمارے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ مظلوموں کی حمایت کا ایک نظام بنائیے، مظلوم میں کہہ رہا ہوں، مظلوم جن کے ساتھ ظلم ہوا۔ ایک تو یہ کہ ان کے خاندان کو آباد کیا جائے، نمبر دو یہ کہ قانونی لڑائی میں کسر نہ چھوڑی جائے، قانونی لڑائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور تعاقب اتنا کیا جائے، تعاقب کیا جائے کہ حرکت کرنے والا پچھتا کر رہ جائے کہ وہ چھوڑنے والی نہیں ہے، ایسے کردار تک پہنچا کے رہتی ہے کہ ہماری سستی، لاپرواہی، غفلت، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، اخبارات کو پڑھ کے تبصرے کر کے اخبار کو لپٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ اس مزاج کو لپٹ کر چھوڑ دیجیے، اور مظلوموں کی حمایت کے لیے وہ کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ واقعات کا انسداد ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہداء کے سلسلے میں فکر نہ کرو، وہ تو بہت اعزاز ہے، بہت اونچا مقام ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے اہل خانہ کی، خاندان والوں کی اس حقیقت کو ہم سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، بہت ہی قابل فہم ہے آگے کی آیت، کہ صحابہ نے اس کے بعد جو اسوہ پیش کیا، جو قربانی پیش کی، وہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم طویل چیپٹر ہے، باب ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ اتوار کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔